بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ماہی خان کی طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جوانی کی اہمیت۔ اسلام میں جوانی کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ اسلام نوجوانوں سے کیا توقعات رکھتا ہے؟ میرے عزیزو، جوانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر ان جوانوں سے پوچھی جا سکتی ہے جو اپنی جوانی اپنے ہاتھوں تباہ کر چکے ہیں اور اب سوائے افسوس کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ جوانی 14 برس سے 32 برس تک ہوتی ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جوانی کا بھی حساب ہوگا کہ جوانی کہاں صرف کی۔ سیدنا واصلہ بن الاسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ جوان ہے جو بوڑھوں کی مثل ہو، اور بدتر بوڑھا وہ ہے جو جوانوں کی مانند ہو۔ سیدنا مری ابن مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک نوجوان اگر دنیا کی لذت اور خواہشات کو چھوڑ دے اور اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو 72 صدیقین کا اجر دے گا۔ امام بخاری نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن سوائے اس سائے کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا، جس میں 2 قسم کے لوگ یہ ہیں۔ پہلا، وہ نوجوان جس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہو۔ دوسرا، وہ مرد جو کسی اونچے گھرانے کی حسین اور خوبصورت عورت کی دعوت عیش، زنا وغیرہ یہ کہہ کر ٹھکرا دے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قریشی جوانوں، تم لوگ زنا کا ارتکاب نہ کرنا۔ جو لوگ عفت و پاک دامنی کے ساتھ جوانی گزاریں گے وہ جنت کے مستحق ہوں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو افلاس سے پہلے، اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ پیارے دوستو، آج کل بہت سے نوجوان منشیات جیسی بری عادت اپنا چکے ہیں۔ منشیات کا استعمال ناجائز اور گناہ ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت مرفوعاً بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نشہ آور اور اعضاء کو ضعیف کرنے والی چیز سے منع فرمایا ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کے ضیاع سے منع فرمایا ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں ہر نشہ آور چیز کا استعمال ناجائز اور گناہ ہے، اور تمباکو نوشی، سگریٹ اور نسوار اس لیے ناجائز ہے کہ یہ مال کا ضیاع ہے اور جسم کو کمزور کرتی ہیں۔ تمام مذاہب منشیات کے استعمال کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اسلام نے نشہ کے استعمال کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 23 کروڑ افراد منشیات گردی کا شکار ہیں۔ وطن عزیز میں 70 لاکھ افراد منشیات گردی سے متاثر ہیں۔ ہر روز 700 افراد ملک بھر میں منشیات کے استعمال کی بدولت مر رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق خیبر پختونخوا میں سالانہ 3 ارب 60 کروڑ روپے کی نسوار استعمال ہوتی ہے۔ اگر مذکورہ رقم فلاحی کاموں پر خرچ کی جائے تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ تمباکو نوشی کے بدنی بہت سے نقصانات ہیں۔ یہ جسم اور مردانہ قوت کو کمزور کر دیتی ہے، نظر کو کمزور کرتی ہے، انسان کے جسم اور خون کی نالیوں میں داخل ہو کر بہت جلد اثر شروع کر دیتی ہے، غذا سے مکمل فائدہ روک دیتی ہے، اور جب یہ سارے اسباب جمع ہو جائیں تو خطرہ شدید ہو جاتا ہے اور مصیبت بڑی ہو جاتی ہے۔ تمباکو نوشی کا ایک اور دکھ جو اس سے لگتا ہے وہ دل کا کمزور ہونا ہے۔ اس سے پٹھوں کا کھچاؤ بھی پیدا ہوتا ہے، کھانے کی خواہش ختم ہوتی ہے، کھانسی کا سبب بنتی ہے، اور کھانسی کی وجہ سے بسا اوقات سانس کی تنگی، گلے کا گھٹنا اور بلغم کا بہت زیادہ آنا بھی اسی سے جنم لیتے ہیں، اور ان بیماریوں کی وجہ سے آج تک کتنے ہی لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ بہت بڑے پائے کے حکماء اور اتباع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تمباکو نوشی کا ایک بڑا اثر سینے سے تعلق رکھنے والی بیماریوں پر بھی پڑتا ہے۔ دل کے 100 مریضوں میں سے 99 سگریٹ نوش ہوتے ہیں۔ سنکھیا جو سگریٹ کے دھوئیں میں پایا جاتا ہے، اگر کسی جانور کو کھلایا جائے وہ سر کے بل لوٹ پوٹ ہو کر دم توڑ دیتا ہے۔ نکوٹین 20 ملی گرام فی سگریٹ مولک زہر ہے۔ یہ کتے کی جسامت والے جانور کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے، اور اسے صرف 3-4 منٹ میں ہلاک کر سکتا ہے۔ عزیز دوستو،
نیک اور برے دوستوں کی صحبت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ بچوں کو بگاڑنے اور خراب کرنے کا سب سے بڑا سبب بری صحبت اور بد کردار ساتھی ہوتے ہیں۔ خاص طور سے اگر بچہ سیدھا اور بھولا بھالا ہو تو بری عادت کو بہت جلد اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے اسلام نے تربیت کرنے والوں اور والدین کی توجہ اس طرف مرکوز کی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی پوری نگرانی کریں، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ بچہ کس کے ساتھ ہے اور کہاں صبح و شام گزارتا ہے۔ اسلام نے ان کی طرف بھی رہنمائی کی ہے کہ اولاد کے لیے نیک اور اچھے ساتھیوں کا انتخاب کریں تاکہ وہ ان سے اچھے اخلاق سیکھیں۔ اسلام نے بد کردار لوگوں اور گندے اور برے ساتھیوں سے بچنے کے سلسلے میں جو تعلیمات پیش کی ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ موجودہ دور کے فتنوں سے بچنے کے لیے مغرب کی نماز باجماعت پڑھنے کے بعد ادھر ادھر گھومنے پھرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہر لڑکا سیدھا گھر چلا جائے، اور خاص کر عشاء کی نماز کے بعد، ورنہ دنیا و آخرت کے نقصانات میں جکڑا جائے گا۔ آج کل بہت سے نوجوانوں نے بلکہ ہم سب نے قرآن مجید کی جگہ گانوں کو دے دی ہے۔ پیارے دوستو، گانا دل میں منافقت پیدا کرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گانا دل میں نفاق اس طرح اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ آج امت کے پستی میں جانے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ امت عبادت، تلاوت اور ذکر کو چھوڑ کر گانے بجانے میں مشغول ہو گئی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سورۃ نور آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے، مومن مردوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو یہ کام کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔ سورۃ المومن آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے اس سے بھی آگاہ ہے۔ سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 19 تا 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر کر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا، پھر جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے، پہنچ جائیں گے، تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کے چمڑے یعنی باقی اعضاء ان پر گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گے، ہمیں اسی اللہ نے قوت گواہی دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے والا کر دیا ہے، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ دوستو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے، دل آرزو اور تمنا کرتا ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ سیدنا بحیظ ابن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو بچ جائے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے، اور وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جاگی رہے۔ ابو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان جب پہلی مرتبہ کسی عورت کی خوبصورتی دیکھے پھر اپنی نگاہ پست کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لذت عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لعنت برسائے دیکھنے والے پر اور دیکھنے کا موقع دینے والی پر۔ جو لڑکیاں بن سنور کر بے پردہ گلی بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں اور لوگ ان کی طرف للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں، وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق بنتے ہیں۔ یہ کتنا نقصان عظیم ہے کہ بد نظری والے گناہ کے ارتکاب کے دوران انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہے اور لعنتیں برسنے کا موجب بنتا ہے۔ بد نظری کرنے والوں کو اس گناہ سے توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ موت کے بعد عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور اس میں فرمایا، جس نے کسی عورت کو بری نظروں سے دیکھا اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو آگ سے بھر دے گا اور پھر اسے آگ میں لے جائے گا۔ اگر اس نے عورت سے آنکھیں پھیر لیں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت اور رحمت ڈال دے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ جو لوگ انٹرنیٹ پر عریاں فلمیں یا عورتوں کی ننگی تصاویر دیکھتے ہیں
ان کی آنکھوں کا کیا حال ہوگا؟ قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں آگ کی گرم سلاخیں ڈالے جانے کا شدید خطرہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نگاہ ابلیس کے زہریلی تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا، میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت یعنی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان برے اعمال سے بچنے اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، اور ابھی تک میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔